بخاری شریف سے منتخب 1000 احادیث کا والیوم 5، حدیث نمبر 101۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی رکوع یا سجدے سے امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے، وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کا سا نہ بنا دے یا اس کی صورت گدھے کی صورت میں تبدیل کر دے۔ حدیث نمبر 102۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام تمہیں نماز پڑھاتے ہیں، اگر ٹھیک پڑھائیں گے تو تمہیں اور انہیں دونوں کو ثواب ملے گا، اگر وہ غلطی کریں گے تو بھی تمہاری نماز کا تمہیں ثواب ملے گا، غلطی کا گناہ امام پر ہوگا۔ حدیث نمبر 103۔ حضرت نعمان بن بشیر نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں اپنی صفیں درست رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے بدل دے گا۔ حدیث نمبر 104۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفیں برابر کرو، کیونکہ صف برابر کرنا نماز کے قائم کرنے میں داخل ہے۔ حدیث نمبر 105۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفیں برابر رکھو، میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ آپ کا معجزہ تھا، اور ہم میں سے ہر شخص صف میں اپنا کندھا اپنے ساتھی کے کندھے سے اور اپنا قدم اس کے قدم سے ملا کر رکھتا تھا۔ حدیث نمبر 106۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، اور جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تب بھی اسی طرح دونوں ہاتھ اٹھاتے اور سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے، اور سجدوں میں آپ دونوں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ حدیث نمبر 107۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کو دیکھا کہ وہ نماز شروع کرتے تو تکبیر تحریمہ یعنی نیت باندھنے والی تکبیر کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع میں جاتے اس وقت دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور انہوں نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 108۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز میں داخل ہوتے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھاتے یعنی رفع دین کرتے، اور رکوع میں جاتے تب بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور رکوع سے واپس آتے وقت بھی کہتے اور دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب 2 رکعتیں پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تب بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے تھے۔ حدیث نمبر 109۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں ہر آدمی اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھے۔ حدیث نمبر 110۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں قرأت سورہ فاتحہ سے شروع کرتے تھے۔ حدیث نمبر 111۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ اور قرأت کے درمیان تھوڑی دیر خاموش رہتے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ تکبیر تحریمہ
اور قرأت کے درمیان خاموشی سے کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں یہ پڑھتا ہوں۔ ترجمہ: اے اللہ، مجھ سے میرے گناہ اتنے دور کر دیجئے جیسے آپ نے پورب اور پچھم کی دوری کی ہے۔ یا اللہ، مجھ کو گناہوں سے ایسا پاک کر دیجئے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ یا اللہ، میرے گناہ پانی و برف اور اولوں سے دھو ڈالیے۔ دوسری دعا یہ پڑھتے تھے۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور آپ کی تعریف کرتا ہوں، اور آپ کی شان بہت اونچی ہے، اور آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ دونوں دعاؤں میں پہلی دعا بہتر ہے۔ حدیث نمبر 112۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، نماز میں ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ شیطان کا نمازی پر حملہ کرنا ہے، وہ نمازی کی نماز پر جھپٹ پڑتا ہے۔ حدیث نمبر 113۔ حضرت عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ترجمہ: جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں۔ حدیث نمبر 114۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور 2 سورتیں، یعنی ہر رکعت میں ایک ایک سورہ پڑھتے تھے، اور آخری 2 رکعتوں میں ایک ایک سورہ پڑھتے تھے۔ آخری 2 رکعتوں میں یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ پہلی رکعت دوسری رکعت سے لمبی پڑھتے، اور ایسا ہی عصر اور فجر کی نماز میں کرتے تھے۔ حدیث نمبر 115۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے تو اس کے پہلے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 116۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت مصعب ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد حضرت سعد ابن وقاص کے برابر میں نماز پڑھی، اور انہوں نے کہا کہ میں نے رکوع میں دونوں ہتھیلیاں ملائیں اور دونوں رانوں کے درمیان میں رکھ لی۔ میرے والد نے منع کیا اور کہا، پہلے ہم ایسا کیا کرتے تھے، پر ہمیں ایسا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے، اور یہ حکم ہوا کہ رکوع کے دوران ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھیں۔ حدیث نمبر 117۔ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اور سجدہ اور دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا اور قومہ یعنی رکوع کے بعد کھڑا ہونا، یہ سب قریب قریب برابر تھے، سوائے قیام یعنی قرأت کی حالت کے اور التحیات کے۔ حدیث نمبر 118۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور آ کر آپ کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گیا، دوبارہ نماز پڑھی، پھر آ کر آپ کو سلام کیا۔ آپ نے فرمایا، جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 بار یہی عمل ہوا۔ آخر اس نے عرض کیا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا ہے، میں تو اس سے اچھی نماز پڑھنا نہیں جانتا، آپ مجھے سکھلائیے۔ تو آپ نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ اکبر کہو، پھر جو کچھ قرآن سے تم کو یاد ہو اور آسانی کے ساتھ پڑھ سکو وہ پڑھ لو، پھر اطمینان سے رکوع کرو اور سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر اطمینان سے سجدہ کرو، پھر
سجدے سے سر اٹھا کر اطمینان سے بیٹھو، پھر دوسرا سجدہ اطمینان سے ادا کرو، پھر اسی طرح ساری نماز پڑھو۔ حدیث نمبر 119۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں یہ دعا پڑھتے تھے۔ ترجمہ: اے اللہ، ہمارے پروردگار، آپ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہیں، الہی مجھے بخش دے۔ حدیث نمبر 120۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا ولک الحمد کہو، کیونکہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے سے مل جائے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 121۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے قریب قریب نماز پڑھ کر دکھاتا ہوں۔ چنانچہ آپ ظہر، عشاء اور فجر کی آخری رکعت میں قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد مومنوں کا حق میں دعا اور کافروں پر لعنت بھیجتے تھے۔ حدیث نمبر 122۔ حضرت رفاع ابن رافع زرقی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے یعنی رکوع سے سیدھے کھڑے ہوتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے۔ ایک شخص نے پیچھے سے کہا، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر دریافت فرمایا، کس نے یہ کلمات کہے تھے؟ اس شخص نے جواب دیا، میں نے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا ہے کہ ان کلمات کے لکھنے میں وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے تھے۔ حدیث نمبر 123۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے ہم سمجھتے کہ آپ بھول گئے ہیں۔ حدیث نمبر 124۔ حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ رکوع اور سجدہ پوری طرح نہیں کر رہا تھا۔ جب وہ نماز پوری کر چکا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، مجھے یاد آتا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی فرمایا، اگر تم مر گئے تو تمہاری موت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں ہوگی۔ حدیث نمبر 125۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا، پیشانی پر، اور آپ نے پیشانی میں ناک کو بھی داخل فرمایا، اور دونوں ہاتھوں پر، دونوں گھٹنوں پر اور دونوں پاؤں کی انگلیوں پر، اور یہ بھی حکم ہوا کہ نماز کے دوران ہم کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹیں۔